عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور 12 سال کی خلافت میں جو پہلے 6 سال گزرے ہیں وہ بڑے امن کے اندر گزرے ہیں، کہیں بھی کسی کو بھی کوئی گلہ اور شکوہ نہیں تھا۔ لیکن 6 سال گزرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ ایسا فیصلہ تھا کہ منافقین کو، یہودیوں کو ایک بات مل گئی، اور اس فیصلے کو سامنے رکھ کے حضرت عثمان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ ایک فیصلے کی وجہ سے حضرت عثمان کو شہید کرنے تک پہنچ گئے تھے۔ فیصلہ کیا تھا؟ اس کا پس منظر سنیے کہ کون سی ایسی بات تھی؟ کیا وہ شریعت کے خلاف تھی؟ کیا قرآن اور حدیث کے روح کے خلاف تھی؟ شریعت کے روح سے اس کو دیکھا جائے تو وہ خلاف تھی، جس کو لے کے عبداللہ بن سبا اور اس کا جتنا ٹولہ تھا، جتنے یہودی تھے، سب نے اس فیصلے کو بنیاد بنا کے حضرت عثمان کے گریبان تک پہنچ گئے۔ 40 دن حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، 40 دن حضرت عثمان پہ پانی بند کیا گیا، وہ پانی جو حضرت عثمان نے خود خرید کے دیا تھا۔ 40 دن مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے سے روکا گیا، وہ مسجد نبوی جو حضرت عثمان نے خرید کے جس کی جگہ وقف کی تھی۔ کون سا وہ فیصلہ تھا؟ اتنا غلط فیصلہ کون سا کر دیا؟ صحابی رسول ہو کے، تیسرے نمبر کے خلیفہ ہو کے، ذو النورین ہو کے، نبی علیہ السلام کے داماد ہو کے، ایسا غلط فیصلہ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خیر 6 سال بڑے امن کے اندر گزرے، بہت زبردست گزرے 6 سال۔ لیکن جو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا، اس سے پہلے یہ سنیے کہ حضرت عثمان کی جو حکومت تھی، سلطنت تھی، وہ 8 صوبوں پر تھی۔ وہ صوبے آج ملکوں کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں۔ 4 صوبے جزیرۃ العرب میں تھے، مکہ، مدینہ، یمن، بحرین۔ یہ جو 4 صوبے تھے، ان کے اندر امن ہی امن تھا، کہیں بھی فوجی چھاؤنی اور اس قسم کی چوکیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ مشرق میں 2 صوبے تھے، 2 مغرب میں صوبے تھے۔ مشرق میں کوفہ اور بصرہ تھا، اور مغرب کے اندر دمشق اور مصر۔ یہ کل 8 صوبے تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں حضرت عثمان کی حکومت تھی۔ اور جزیرۃ العرب، جیسے میں نے کہا کہ یہ مکمل پرامن تھا، ان میں فوجی چھاؤنی قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جو باقی جو 2 صوبے مشرق میں تھے، 2 مغرب میں تھے، وہاں چوکیاں جگہ جگہ بنائی گئی، جیسے آج کل ہوتے ہیں، جگہ جگہ چوکیاں ہوتی ہیں، چیکنگ کرتے ہیں آنے والے کو، باہر سے آنے والے کو۔ 6 سال گزرنے کے بعد جو 2 صوبے تھے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار گورنر تھے، اور 2 صوبوں میں حضرت عثمان کے رشتہ دار گورنر نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں ان کے رشتہ دار نہیں تھے، انہوں نے مناسبت کو دیکھا، حالات کو دیکھا، ان سے بہتر کو دیکھا کہ جو ان سے بہتر ہیں، جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، انسان اس کو آگے کرتا ہے۔ ان 2 گورنروں کو ہٹا کر وہاں سے اس جگہ جو اپنے رشتہ دار تھے، ایک رضائی بھائی تھا، ایک ماموزاد تھا، ان دونوں کو وہاں گورنر بنا دیا۔ حالانکہ شریعت کی روح سے کوئی غلط نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ جو اللہ سے مانگا تھا، وزیر مانگا تھا، تو وہ ان کا رشتہ دار ہی تھا۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو جائز نہیں، اگر اس کے اندر صلاحیت موجود ہے تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں۔ اور مزے کی بات کہ جس کو معزول کیا جا رہا ہے حکومت سے، گورنری سے ہٹایا جا رہا ہے، اس کو بھی اعتراض نہیں، اور جن کو لگایا جا رہا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو کچھ افضل نہیں سمجھتے اور ان کو کم تر نہیں سمجھتے۔ بس امیر کا فیصلہ ہے، حکم آ گئے تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب موسیٰ اشعری کو ہٹا کر عبداللہ بن ابی سر کو وہاں پہ، اور حضرت عمر بن عاص کی جگہ حضرت عبداللہ بن عامر کو وہاں پہ۔ اب ان میں سے ایک کے پاس ایک گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے آپ کو ہٹا کے ان کو رکھا ہے، آپ کے کیا نظریہ ہے؟ کہا میں جس کو رکھا ہے اس کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، امیر کا حکم تھا، میں وہاں سے ہٹ کے آؤں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ یعنی جس کو ہٹایا جا رہا ہے تو اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں، جس کو رکھا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں اس قابل ہوں، اس کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے، ایسی ہرگز بات نہیں۔ لیکن جو منافقین تھے، جو یہودی تھے، ان کو بات کا موقع مل گیا۔ تو عبداللہ بن سبا یہ یہودیوں کا بڑا تھا، عبداللہ بن ابی منافقین کا بڑا تھا۔ عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا، لیکن اس نے لبادہ جو مسلمانوں والا اوڑا ہوا تھا، لباس اس کا جو تھا وہ مسلمانوں کی طرح بڑی اچھی پگڑی پہن کے، بڑا اچھا لباس، کرتا، اس کے اندر یہ ہر وقت رہتا تھا، اور لوگوں کے ہاں یوں مشہور ہوا تھا کہ یہ بہت بڑا نیک اور بہت صوفی انسان، اس جیسا نیک اور اس جیسا صوفی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس نے جب دیکھا
اس نے سب سے پہلے خطوط لکھنا شروع کر دی۔ اچھا مزے کی بات کہ جتنے بڑے بڑے صحابوں کو شہید کیا یہی عبداللہ بن سبا کا ٹولہ تھا، انہی کی پوری ایک گینگ تھی، اور سارا انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھیں آپ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل خالد بن ملجم ہے، اور یہ دونوں سکے بھائی ہیں۔ ایک نے حضرت علی کو حضرت عمر کو شہید کیا، اور ایک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، دونوں سکے بھائی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سارے کے سارے تربیت کہاں سے پا رہے ہیں؟ عبداللہ بن سبا سے، وہ ان کو آگے ٹرین کرتا جا رہے، وہ آگے بھیجتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے خطوط والا معاملہ شروع کیا۔ عبداللہ بن سبا نے جگہ جگہ بصرہ کے اندر، کوفہ کے اندر، جگہ جگہ جتنے علاقے تھے وہاں خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ حضرت عثمان سے بڑے بڑے صحابہ ناراض ہیں، حضرت علی ناراض ہیں، حضرت حسن بڑے بڑے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض ہیں کہ اس نے حکومت کو گھر کا کھیل سمجھا ہوا ہے، ایک کو معزول کرتا ہے ادھر اپنے رشتہ داروں کو، وہ فلاں جگہ اپنے رشتہ دار کو وہاں پہ دوسرے کو معزول کر کے رشتہ دار کو وہاں گورنر بنا دیا، دوسری جگہ اس کو معزول کر کے، تو بڑے بڑے جتنے جلیل القدر صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عثمان سے متنفر ہو چکے ہیں، اور اس کو حکومت سے ہٹانا چاہتے ہیں لیکن ہٹا نہیں سکتے، مجبور ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کرے۔ اب ظاہر ہے نیٹ کا دور تو تھا نہیں، موبائل کا زمانہ تھا نہیں کہ ایسا ہو جاتا کہ موبائل نیٹ کے اوپر بات آ جاتی ہے، حقیقت کیا بیان دے دیا، بھائی ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے، جو ساری کی ساری باتیں جو بھی ہوتی۔ اب جگہ جگہ لوگوں میں باتیں پھیلنا شروع ہو گئی۔ اب ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اب جس سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا سن 35 ہجری میں، 34 ہجری میں حضرت عثمان نے سارے کے سارے جتنے علاقے تھے سب کو جمع کیا، کہا سارے اس مرتبہ حج پہ آ جاؤ اور وہاں پہ آ کے فیصلہ کریں گے۔ کھلے میدان کے حضرت عثمان سٹیج پہ بیٹھے، کہا جس کو جو اعتراض ہے جواب دو۔ کہا جی ہمارے پاس خطوط آئے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ آپ سے ناراض ہیں، آپ کے فیصلوں سے ناراض ہیں، پریشان ہیں، اور وہ متفق نہیں ہے۔ کہا کون ہے؟ نام لیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں، ساری حقیقت جو کھل کے وہ سامنے آ گئی تھی۔ اب جو عبداللہ بن سبا تھا جس نے یہ ساری کی ساری گینگ کی تھی اور سارا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف نظام کیا، اب اس نے جب دیکھا کہ اس سے تو میری دال نہ، وہ جو مقصد تھا وہ حال میرا نہ ہوا، اب اس نے ایک دوسری چال کھیلی، اگلا نیا داؤ ڈالا لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے۔ اچھا وہاں سے جس وقت آ رہے تھے نا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سیاستدان تھے اور بڑی تیز گہری نگاہ رکھنے والے تھے، جانتے تھے سیاست کو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے کہا کہ آپ جو یہاں ان کے ساتھ عبداللہ بن سبا کے ٹولے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں، یہ آپ کو خطرہ ڈالیں گے، یہ آپ کے لیے پریشانی کا معاملہ ہوگا، آپ ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کریں۔ میں ایسا کرتا ہوں کوفہ سے 10,000 فوجیوں کو 10,000 کا لشکر بھیجتا ہوں، مدینے میں جگہ جگہ چوکیاں لگا دی جائیں کہ جو آپ سے ملنے کے لیے آئے گا پہلے اس کی چیکنگ ہوگی، اس کے بعد آپ تک وہ پہنچے گا۔ 10,000 میں وہاں سے بھیجتا ہوں فوجیوں کو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینے والوں کو مشقت ہوگی، کیا کوئی مجھ سے ملنے آئے گا 10 جگہ اس کی چیکنگ ہوگی پھر میرے تک پہنچنے کا؟ اور اللہ کے نبی نے کہا جو مدینے والوں کو تکلیف دے گا وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا۔ کہا میرے معاویہ میں صرف اپنی ذات کو خطرہ، اس سے کہ میری ذات کو خطرہ ہے اور میں اپنی خطرے کی خاطر لوگوں کو تکلیف دے دوں، یہ میں کبھی نہیں کر سکتا۔ کہا پھر آپ ایسا کریں دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر دیں، مدینہ کے اندر آپ یوں نہیں چاہتے تو آپ کوفہ آ جائیں، وہاں آپ کی حفاظت ہوگی، یہ جو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا نا تو یہ آپ کو نقصان دے گا، آپ ایسا کریں وہاں ہمارے پاس آ جائیں۔ کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المؤمنین نے کہا امیر معاویہ بتاؤ کیا اللہ کے نبی کا روزہ کوفہ میں موجود ہے؟ کہا روزہ تو موجود نہیں ہے۔ کہا صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے کہ میری جان محفوظ ہو جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس کو روزے کو میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا امیر المؤمنین جیسے آپ کی منشا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا یہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرے گا۔ اب یہ عبداللہ بن سبا گیا اور اس نے دوسرا کام کیا شروع کیا، اس نے پگڑی وغیرہ باندھ کے بڑا بزرگ بن کے صوفیانہ لباس کے اندر اپنے آپ کو بڑا صوفی قرار دے کے اب جگہ جگہ جا کے اس نے تقریریں شروع کر دی۔ لوگوں کے ہاں تو مشہور ہو گیا کہ یہ بڑا بزرگ اور صوفی آدمی ہے، بھائی نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، نیک اعمال کیا کرو، اللہ کو راضی کیا کرو، جھوٹ نہ بولنا، بدنظری نہ کرنا، غلط کام نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، امانت میں خیانت نہ کرنا، ساری باتیں نماز کی ترغیب دیتا، لوگوں میں جا کے بیان شروع کر دیے۔ آخر میں حقوق العباد پہ بات کرتا
کہ دیکھو بیوی کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، بچوں کا یہ حق ہے، پھر کہتا بس بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے نبی کے خاندان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا ظلم ہو چکا ہے اللہ کے نبی کے خاندان کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے پاس خلافت کا حق حضرت علی کو ملنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی کا داماد بھی ہے، اللہ کے نبی کا رشتہ دار بھی ہے، اس کو ملنا چاہیے تھا۔ پہلے ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے قبضہ کیا، پھر حضرت عمر آئے قبضہ کر کے، اب حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ تھوڑا حضرت عثمان سے چوک ہو چکی ہے، غلطی ہو چکی ہے، باقی بہت اچھا آدمی ہے۔ یوں لوگوں کا ذہن خراب کرنا شروع، اب دوسری جگہ جاتا وہاں تقریر شروع کرتا، جی نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، بڑے نیک اعمال کیا کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسے یہ اس طریقے پہ لوگوں کا ذہن اس نے خراب کرنا شروع کر دیا۔ کبھی ایک کے ذہن میں پہلے اچھی اچھی باتیں ساری کرتا، آخر میں حقوق العباد پہ بات کرتا، پھر کہتا بس اللہ کے نبی کے خاندان کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے، بس اس سے تھوڑا میرا دل خفا ہے، باقی بہت اچھے۔ ابو بکر صدیق کے بڑے اونچے اعمال تھے، ایسے ایسے تھے، بس انہوں نے ایک اچھا کام نہیں کیا۔ حضرت عمر کے بڑے اعمال تھے، عثمان تو بہت حیا والے ہیں، عثمان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، بس ایک چوک ان سے ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، بس وہ علی کا حق مار رہے ہیں، حق علی کا ہے، علی کو حکومت میں ہونا چاہیے تھا، عثمان بس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، گورنروں کو ہٹاتا ہے، رشتہ داروں کو رکھتا ہے، تو یہ بس اس سے غلطی ہو رہی ہے اس وقت، تو باقی بہت اچھے۔ یوں لوگوں کا ذہن اس نے خراب کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت عثمان تک بات پہنچی، پھر خیر لوگوں کا ذہن صاف کیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے، غلط انداز سے بات پچائی جا رہی ہے۔ تو سوشل میڈیا کا دور تھا نہیں لوگوں کو، اب اس نے اس طریقے پہ بھی اس کا معاملہ نہ ہوا، اب اس نے تیسرا وار کیا۔ تیسرا وار اس نے یہ کیا کہ ایک آدمی کو خریدا، اس کو یہ کہا کہ آپ جاؤ حضرت عثمان کے پاس جاؤ، مسئلہ پوچھنے کے لیے جاؤ، اور جیسے جب وہاں پہنچو نا تو اپنے پاس تیز خنجر لے کے جانا، اور جیسے موقع ملے تو حضرت عثمان کو مار کے بھاگنا، بس تیرا یہ کام ہے، جو تو چاہے گا تیری مرضی کے مطابق سب کچھ تجھے دیا جائے گا۔ اب اس نے بڑی چادر اوڑھی اور بڑا بزرگ جیسے ہوتا ہے، اور اس کے اندر خنجر لے کے آیا، اب حضرت عثمان کے پاس آیا، جیسے اس نے قریب ہوا تو جیسے اس نے خنجر نکالا تو حضرت عثمان نے اس کو دیکھ لیا، اب جیسا تو حضرت عثمان نے جیسے دھکا لگایا تو دور جا کے گرا، فوراً اس نے خنجر کو چھپا لیا، صحابہ نے دائیں بائیں سے اس کو پکڑ لیا، کہا کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ کہا اللہ کی قسم میں تو عثمان کا بوسہ لینے کے لیے آیا تھا، مجھے تو ان سے محبت ہے، میں تو ان کا بوسہ لینے قریب آیا تھا۔ اور عثمان کہتے جب اس نے اللہ کی قسم اٹھا دی، اللہ کو گواہ بنا دیا نا کہ میری آنکھوں نے دیکھا اس کے ہاتھ کے اندر خنجر تھا اور یہ مجھے وار کرنے کے لیے، ظاہر ہے حضرت عثمان اللہ کے نبی کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، وہ جنگی داؤ سب جانتے تھے کس طریقے پہ وار کیا جاتا ہے، کس طریقے پہ اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے واروں سے واقف تھے، لیکن کہا کہ اب اس نے کہا اللہ کی قسم، اور مجھے معلوم تھا اگر میں اس کی تلاشی کا کہہ دوں اور چادر ہٹاتے ہی سامنے اس کا خنجر نکل جائے گا، کہا صرف اس وجہ سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کی اہانت ہو جائے گی، ایک کلمہ پڑھنے والا لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، لوگوں کی نظروں کے اندر گر جائے گا کہ کلمہ پڑھنے والا جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو نبی کے امتی کہنے والے اور جنت کے ٹھیکیدار سمجھنے والے، قسموں پہ قسمیں اٹھا کے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے بیچتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے لوگوں کے سامنے اپنے مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ مال فائدہ نہیں دے گا، یہ مال اسپتالوں میں جا کے لگے گا، یہ مال جا کے عدالتوں میں لگے گا، گھر کے جھگڑوں کے اندر لگے گا، اور فضول جگہوں پہ جا کے یہ مال خرچ ہوگا جو مال غلط طریقے سے کمایا جائے گا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میری آنکھوں نے دیکھ لیا تھا اور میں جانتا تھا وار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ اس کے قسم کی وجہ سے میں نے کہا اب اس نے قسم اٹھا دی ہے، اگر میں اس کو لوگوں کے سامنے اس کی تلاشی کا حکم دے دیتا اور خنجر نکل جاتا تو سب کے سامنے شرمندہ ہو جاتا، اور لوگ کہتے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی جھوٹی قسمیں اٹھا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو یہودی تھے، یہ تو منافق تھے، صرف اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا تھا، ظاہراً کلمہ پڑھنے والا تھا۔ یہ وار بھی نہ چلا، اب حضرت عبداللہ بن سبا نے چوتھا حملہ کیا، یہ حملہ بہت سخت تھا، اس پہ حضرت عثمان پھنس گئے تھے، اور حضرت عثمان سے بدظن ہو چکے تھے۔ یہ سب وار تھا، جب اپنے مخالف ہو جاتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، اپنوں میں جب دشمن نکل آتے ہیں یہ سخت معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام کو خرید لیا تھا، کہا کہ جو مانگے گا منہ مانگی قیمت ملے گی، جہاں تیرا جی چاہے گا، جس قسم کی جائیداد کا کہے گا، شاید جو آپ کی خواہش ہوگی پوری کی جائے گی، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ کہا کہ حضرت عثمان کا گھوڑا لانا ہے، حضرت عثمان کی مہر چھپا کے لانی ہے، اور وہ کاغذات لے کے آنے جس پہ حضرت عثمان خط لکھتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے،
اب ظاہر غلام تھا، اندر کا اپنا بندہ تھا، اب اس نے اس گھوڑے کو لایا، وہاں سے اندر سے وہ جو کاغذ جس پہ خط لکھا جاتا ہے وہ لے کر آئے، جہاں گورنر کی طرف جو خطوط لکھے جاتے تھے اور وہ جو مہر وہ لکھی جاتی تھی عبداللہ بن سبا نے۔ اچھا اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے مصر کا ایک گورنر تھا، اس کو معزول کرنا چاہ رہے تھے، حضرت عثمان کے پاس آئے، اب بغیر کسی وجہ سے کوئی کہے بھائی ہمارا یہ گورنر ہے اس کو تبدیل کرو، کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو، ظاہر ہے جو دوسرا ہوگا وہ کہے گا بھائی میں کس وجہ سے معزول کروں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو یہ سارے مل کے آئے جی ہمارا جو مصر کا گورنر ہے اس کو چینج کیا جائے، ہم اس کو نہیں مانتے جی۔ تو حضرت عثمان نے صحابہ سے مشورہ چاہتے تو کر لو، حضرت عثمان نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو گورنر بنایا، محمد بن ابو بکر کو، کہا محمد بن ابو بکر تو گورنر۔ اب انہوں نے شاہی سواری پہ بٹھا کے سب اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب جہاں راستے میں اس نے سوچا یار جو ہمارا حق تھا انکار کرے گا تو ہم فوراً لڑائی اور یہ معاملہ کر کے معاملے کو خراب کر کے رفع دفع کر کے آپس میں لڑائی کا معاملہ کر کے عثمان کو شہید کر دیں گے، لیکن یہاں اس کا مسئلہ نہ ہوا نا، تو پھر اس نے یہ غلام خریدا تھا۔ اب جب وہ غلام خریدنے کے بعد اب جب یہ لے کے جا رہے ہیں، خط اس نے کیا لکھا مصر کے گورنر کے نام، کہ میں یہاں سے محمد بن ابو بکر کو بھیج رہا ہوں اور ان کو یہ میں نے کہا کہ یہ خلیفہ ہے، لیکن جب یہ آپ کے پاس مصر میں پہنچ جائے نا، آتے ہی اس کی گردن کو الگ کر دینا، اور یہ اس غلام کو کہا گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ اور اپنے ساتھ اس قافلے کے قریب قریب سے گزرتے جاؤ۔ اب جب راستے میں یہ آپ سے پوچھیں گے نا تو کون ہے، تو کہنا مجھے عثمان نے بھیجا ہے جو مصر کا گورنر ہے پہلے، اس کی طرف خط دے کے بھیجے، میں اس کا پیغام اور ان کا قاصد ہوں، وہ خط لے کے جا رہا ہوں۔ اب یہ عبداللہ بن سبا کا ٹولہ جا رہا ہے، ساتھ وہ غلام بھی جا رہا ہے، گھوڑا حضرت عثمان کا، غلام حضرت عثمان کا۔ تو کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا حضرت عثمان نے خط دے کے بھیجا ہے۔ کہا کدھر بھیجا ہے؟ کہا جو مصر کا گورنر ہے پہلے، جس کو معزول کا حکم دیا ہے، اس کی طرف بھیجا ہے کہ جا کے اس کو یہ خط میرا پیغام دے دو۔ اب لوگوں نے پکڑا، کہا خط نکالو۔ عبداللہ بن سبا نے کہا پکڑو کیسا خط ہے؟ جب وہ خط نکالا تو خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں عثمان آپ کو حکم دیتا ہوں جیسے ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد تیرے پاس آ جائے فوراً اس کی گردن کو الگ کر دو۔ اللہ اکبر، اب سوچنے کی بات ہے، ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر صحابی رسول ہیں۔ اب عبداللہ بن سبا نے یہ ایسی چال، آپ اندازہ لگائیے نا، آپ تصور کیجئے کہ یہ کیسا اس کا حملہ تھا کہ سب کو بدگمان کر دیا، سب بدگمان ہو چکے ہیں۔ کہا یہ کیسا؟ اب آئے حضرت علی کے پاس ہے، کہا یہ دیکھیں نا کیا حکم کیا ہے عثمان نے، یہاں سے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس گورنر کو معزول کر دیا ہے اور ابو بکر صدیق کے بیٹے کو گورنر بنا دیا ہے، اور دوسری طرف سے ہمارے ساتھ منافقت عثمان کر رہا ہے کہ یہاں سے اس کو خط لکھ رہا ہے کہ جیسے یہ گورنر پہنچے اس کی گردن کو الگ کر دو۔ تو ظاہر ہے محمد بن ابو بکر ان کا بھی ظاہر انسان تو تھے، غصہ تو آئے گا، یا میرے بارے میں مجھے گورنر بھی بنائے جا رہے، مجھے قتل کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چال تھی عبداللہ بن سبا کی تھی، اس جو یہودی تھا اس کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس ہے، کہا عثمان غلام کس کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ میرا ہے۔ کہا یہ کاغذ آپ کے دارالخلافہ کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ نیچے آپ مہر دیکھیں آپ کی ہے یا نہیں؟ کہا میری مہر ہے۔ کہا یہ اوپر پڑھیں لکھا ہوا کیا ہے؟ جب حضرت عثمان نے وہ پڑھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا علی اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں لکھا، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، کسی نے میرے ساتھ غداری والا معاملہ کیا، یہ میں نے نہیں لکھا ہوا، غلام بھی میرا ہے، کاغذ بھی دارالخلافہ کا ہے، مہر بھی میری اپنی ہے، گھوڑا بھی میرا اپنا ہے، لیکن لکھائی میری نہیں ہے، یہ کسی اور نے لکھا ہوا ہے۔ خیر حضرت علی تو سمجھ گئے کہ یہ سارا کا سارا عبداللہ بن سبا کا، میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کہا تھا کہ یہ غداری والا معاملہ کریں گے۔ تو خیر اب اس بات کو انہوں نے بہانہ بنایا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ سارے کے سارے حج کے لیے گئے ہوئے تھے، سارے حج پہ 17 صحابہ اس وقت حضرت عثمان کے پاس موجود تھے، اور آئے اللہ کے حضرت عثمان کے پاس آئے، آپ حکم دے یہ جتنے شر پسند ہیں سب کی گردنوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ کہا نہیں میری وجہ سے مدینہ کی گلیوں کے اندر خون بہے، یہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کہا کہ اب بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ وہ پیرا بھی دے رہے ہیں، باقی تو سارے کے سارے حج پہ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں پیچھے معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے حضرت عثمان کو ایک گھر کے اندر بند کر دیے، 40 دن گزر گئے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا۔ 40 دن کے بعد ان کی بیوی حضرت عثمان کی بیوی ان کے پاس آئی، کہا خیریت ہے؟ کچھ پریشان محسوس ہو رہے ہیں۔ کہا نہیں پریشان تو نہیں ہوں، آج تو میں بڑا خوش ہوں، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہا آج تو میں بہت خوش ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج میں نے خواب دیکھی، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ عثمان روزہ رکھا ہے، آج افطاری ہمارے ہاں دسترخوان پہ کرو، اگر چاہتے ہو تو یہ سارے کے سارے ان کو ختم کر دیں، ان کے خلاف بد دعا کرو ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر چاہتے ہو تو دسترخوان ہمارا تیار ہے ہمارے پاس افطاری کرنا، کس کو ترجیح دو گے؟ کہا میں آپ کے پاس افطاری کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تیار ہو جا۔
اب اپنی بیوی سے کہا کہ پجامہ پہن کے لے کر آؤ میرے پاس. ہمیشہ لنگی باندھتے. کہا ہمیشہ لنگی باندھتے ہو؟ کہا شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے یاروں کے ساتھ ملاقات کرنا چاہوں گا، شاید آج ان سے ملاقات ہو جائے کہ یہ ایسا نہ ہو میرا ستر نہ کھل جائے. کہا اس کے بعد انہوں نے شلوار پہنی اور جو لنگی وغیرہ تھی اس کو اتار کے شلوار پجامہ پہن لیا، اور اس کے بعد 40 دن محاصرے میں 40 دن 40 قرآن ختم کیا. روزانہ ایک ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. یوں وہ قرآن کے عاشق تھے. پھر اس کے بعد جو آخری خطبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، سارے کے سارے جتنے غدار تھے جتنے سب کو جمع کیا. عثمان نے کہا کہ 40 دن ہو گئے پانی بند کیا، بتاؤ وہ وقت بھول کے جب بیر روما خریدا جا رہا تھا، جب یہودی آپ کو مہنگے داموں پانی دے رہا تھا، میں نے 20,000 درموں کے بدلے اس کنویں کو خرید کے آپ کے لیے وقف کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سب نے کہا کیا تھا. کہا آج اس کا ایک گھونٹ پانی پینا مجھ پہ حرام کر دیا ہے. کہا وہ وقت آپ بھول کے جب مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تھی اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا میں نے اپنی ذاتی رقم سے ساری مسجد نبوی کی جگہ خرید کے وقف کی تھی، لیکن آج اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز کی مجھے اجازت نہیں ہے. کس طرح اللہ کے نبی کا سامنا کرو گے؟ کیسے اللہ کے نبی کے سامنے جا کے جوابات دو گے؟ خیر کسی بات کی بھی لاج نہ رکھی، دروازہ بند کر دیا. اب یہ غدار اوپر آئے اور جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وار کیا، وہ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور یوں حضرت عثمان غنی کا جو خون تھا سب سے پہلے قرآن نے اپنے صفوں کے اندر اور اس کو لپیٹ لیا، اپنے صفوں کے اندر اپنے پاس محفوظ کر دیا. قیامت کے دن آئیں گے، بڑے بڑے شہداء آئیں گے، کسی کی خون کی گواہی کون دے گا؟ کسی کی. اور عثمان وہ خوش قسمت ہوگا جس کے خون کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. میرے عزیز بھائیو دوستو، یوں یہ چال کھیل کے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. تو یہ بات کر رہا تھا کہ یہودی تھا، منافق تھا، لبادہ جو ہے اسلام کو اوڑھ کے آیا ہوا تھا. یہ ساری ان کی ایک چال تھی جس کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اللہ